ہوتا گیا کرم ہو گیا۔ وہ 12 سال گزرے تو ایک دن اس کو آواز آئی، بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے اس کی رب کریم بس یہ چاہتا ہوں کہ ہر وقت تیرے ذکر میں لگا رہا ہوں، لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ساتھ تو نہیں لگایا، یہ 2 وقت کھانا مانگتا ہے، وہ ایسا سبب بنا دے کہ 2 وقت کا کھانا ملتا رہے، اور میں بس تیری یاد میں لگا رہا ہوں۔ حکم آیا بندے اس طرح کر، اپنے گھر جا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے جو تو برتن اٹھائے گا نا، اور جس نیت سے اٹھائے گا وہ کھانا اس برتن میں سے نکلے گا، اور جب تک تو زندہ رہے گا نکلتا رہے گا۔ بس اتنا کام کرنا کہ کھانا کبھی بھی تنہا نہ کھانا۔ وہ بندہ گھر گیا، غریب آدمی تھا، جو سب سے بڑی اس کو وہ پتیلی ملی، برتن ملا، اس نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھایا اور نیت کی کہ گوشت کا سالن نکلے، گوشت نکل آیا۔ بس اس کے بعد جب بھی بھوک لگنی، وہ 2-4 بندے لے آنے، اندر جا کے وہ برتن پکڑنا، کھانا نکلنا، خود کھانا، دوستوں کو لوگوں کو بھی کھانا۔ وہ آپ نے لکھا ہے کہ ایک دن ملنے کے لیے کوئی بچپن کے بیلی آ گئے، دوست آ گئے، وہ باتیں شاتیں ہوتی رہی۔ اب وہ دوست تھوڑی دیر بعد اس کو باتوں باتوں میں کہہ دیں کہ بھئی کھانا تیرے لیے کھانا ہے، ٹھیک ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں۔ پھر کو 20 منٹ گزریں، پھر وہ کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے، پھر باتیں شروع ہو جائیں۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو کہیں بھئی کھانا تیری طرف سے کھانا ہے۔ اب اتنی دفعہ اس کو وہ کہہ چکے ہیں، نہ وہ اٹھا، نہ اس نے کسی کو بھیجا، نہ کچن میں سے کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو آخر وہ بول ہی پڑے، انہوں نے کہا یار تم کنی باری کیا ہے کہ کھانا تیرے رو کھانا ہے، تو ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو کیا کھلائے گا ہمیں؟ اس نے کہا نماز پڑھو جماعت کے ساتھ، جو کہو گے وہ کھانے کو ملے گا۔ گئے، نماز پڑھی، واپس آئے۔ ایک دوست سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں تو قیمہ مٹر کھاؤں گا۔ دوسرے سے پوچھا کہ تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں کدو گوشت کھاؤں گا۔ تیسرے سے پوچھا تو کیا کھائے گا؟ اس نے کہا جی میں ٹینڈے گوشت کھاؤں گا۔ کمرے میں گیا، تھوڑی دیر بعد 3 سالن لے کے باہر آ گئے۔ وہ بڑے حیران ہوئے، بندہ آیا نہیں، بندہ گیا نہیں، کچن میں کچھ پکنے کی خوشبو نہیں، سالن بھی بالکل فریش ہے، گرم ہے، یہ کدھر سے لے آیا سالن؟ انہوں نے کہا پہلے یہ بتا سالن کدھر سے آیا؟ انہوں نے کہا کھاؤ بعد میں بتاؤں گا۔ اب کیونکہ تجسس تھا، اور اس تجسس نے بھوک ویسے ہی آدھی ختم کر دی، وہ بس کو 2-3 نوالے انہوں نے جلدی جلدی لگائے۔ انہوں نے کہا 10 کھانا کتوں آیا؟ وہ کمرے میں لے گیا، وہ جو تھا اس نے ان کو کر کے دکھا دیا۔ وہ ایک دوست تھا تو وہ بھی جنگل چلا گیا، جب اس نے بتایا نا میں نے 12 سال اس طرح ریاضت کی تو یہ مجھے انعام ملا اللہ کی طرف سے، وہ بھی جنگل چلا گیا، اس نے بھی ریاضت شروع کر دی۔ 2 سال، 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال، 11 سال، 12 سال جب اس کے بھی مکمل ہوئے تو اس کو بھی آواز آئی بندے کی جانا ہے؟ انہوں نے کی تیرا بچائی دا کاک نہیں، بس میرے یار کو دیش کی واپس مل رہا ہے۔ یہی حال ہے، کیوں بھائی میں نے غلط تو نہیں کیا؟ میں نے غلط تو نہیں کہا جی؟ یہی حال ہے نا ہم سب کا، بس یہی دعا کرنے یا اللہ دیکھ لو دیش کی للہ۔ ہماری تباہی کا سبب کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہی ہیں۔ ہمیں کسی نے نہیں گرایا، ہمیں کسی نے نہیں مارا، ہم خود ہی ایک دوسرے کو گرا رہے ہیں اور ہم خود ہی ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی امت ہے، نہ ان پہ کبھی وہ غالب آیا ہے اور نہ ہی آ سکے گا۔ جب بھی حضرت صاحب سیڑھیاں کھینچیں گے ایک دوسرے کے نیچے سے، ہم ہی کھینچیں گے۔ اس لیے پتر کوشش کرو، ہاتھ جوڑ کے ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، ان چیزوں سے باہر نکل آؤ، اور اپنے سینے ایک دوسرے کے لیے صاف کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسے سینے پتر بالکل بھی نہیں پسند جن سینوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض اور کینہ۔ اب دیکھیں نا پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی، جیسے آگ، یہ جو ہمارے سینوں میں ایک دوسرے کے لیے آگ جل رہی ہے، اس نے جو نقصان کیا سب سے بڑا نقصان میرا ہی کیا، کھا گئی ہے یہ آگ مجھے۔ اب دیکھ نہیں رہے جاپانیوں کی عمر کتنی ہے، 125 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے انگلینڈ والوں کی عمر کتنی ہے، 95 سال، 100 سال، 105 سال۔ اب دیکھ نہیں رہے کینیڈا والوں کی، یو ایس اے والوں کی عمر کتنی زیادہ ہے، اور ہم 55، 60، 65 تھے، کیونکہ جو ہم نے اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں کے لیے وہ بغض اور کینے اور حسد کی آگ جلا رکھی ہے، وہ آگ ہمیں کھا جاتی ہے۔ وہ آگ حضور نے تو اشارہ دے دیا تھا، فرمایا حسد نیکیوں کو، جو نیکیوں کھاندہ دے نیکیاں کرنے والے نے بھی کھا جاتا ہے، کیونکہ حاسد ہر وقت چلتا رہتا ہے۔
اور دکھ ہے کہ پتر ہمارے سینوں میں یہ آگ جل رہی ہے۔ اور دوسری خرابی یہ ہوئی کہ حضرت جو روحانی ہسپتال تھے ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے، وہاں ان بیماریوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے جاتے کوئی نہیں۔ ہوں تو پیر رہ گئے منڈے دین لئی، تو ہوں پیر رہ گئے حضرت جی ویزے لوان لئی، تو ہوں پیر رہ گئے کام چلان لئی۔ بھائی اور اٹھ بتاؤ نا کو مجھے اٹھ کے اگر کوئی ادھر بندہ بیٹھا ہے کوئی اور بات ہے تو میں تو سارا دن آپ کے کانوں سے یہی سنتا ہوں کہ ماشاءاللہ جی میرے پیران دی دعا نہ لوے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی دعا سے نہیں ہو سکتا، اب ماشاءاللہ جی کام میرے پیران دی دعا نہ چل رہے ہیں، میرا عقیدہ یہ بھی نہیں ہے کہ پیروں کی دعا سے چل نہیں سکتا۔ اب ماشاءاللہ باہر جڑا نا میرے پیران نے دعا کی تھی، میں اس بات کا انکاری بھی نہیں ہوں کہ پیر کر ہی نہیں سکتے، یہ سارا کچھ بھائی سنی جاتی ہے، تصرف اللہ نے عطا کیے ہیں ان کو، ٹھیک ہے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ کرے۔ لیکن بیٹا یہ کام تھا ہی، میں آپس میں بیٹھے ہیں پتر، میں اتنی دور نہ تو کسی کی خوشامد کرنے آیا ہوں، میں درد لے کے آیا۔ مثلا یہ جتنے سنی ہیں نا ان سب کے پاس یہی کہانی ہے جی میرے پیران نے اے کہ ایتا میرے پیر، میں انکاری نہیں ہوں، لیکن میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ آپ کے خیال میں وہابی پیروں کو نہیں مانتے تھے کہ انہیں گھر منڈے نہیں ہوئے؟ یہ پھر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ اگر آپ کا گھر آپ کے پیر صاحب کی دعا سے بنا تھا کہ وہابی سارے جنگلوں کے گاراں چ رہتے ہیں، وہ تو نہیں مانتے پیروں کو۔ یہ پتر کون سا انوکھا کام ہو گیا؟ بھائی جو خانقاہ کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں، جو پیری مریدی کا مقصد تھا وہ تو ہوا ہی کوئی نہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں مرید ہونے کے لیے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں علماء کی مجلس میں جاؤ زبان قابو میں رکھو، بادشاہ کے دربار میں جانا ہو تو سر قابو میں رکھو، لیکن اگر کسی اللہ والے کی مجلس میں جانا ہو تو پھر اپنے خیالوں کو قابو میں رکھو۔ بابا صاحب فرماتے ہیں جب میں اجمیر شریف پہنچا نا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں، تو جیسے میں نے جو پیچھے ٹیک لگائی ہے، کہتے ہیں خواجہ صاحب ایک خشک درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں بیٹھ تو گیا لوگوں میں، لیکن دل میں خیال آیا فرید ٹائم ہی ضائع کیتا ہے، یہ کس طرح دا ولی ہو جائے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ اس کی برکتوں کا ظہور تو اس درخت پہ نہیں ہوا تو اس پہ کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ بابا صاحب کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے میرا وسوسہ، میرا خیال پکڑ لیا، اور آپ نے اس تنے پہ نگاہ ڈالی اور اس تنے کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹہنیاں نکل آئیں، پتے نکل آئے، پھل پڑ گئے۔ کہتے آپ نے پھر نگاہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا۔ کہتے پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا، پھر نگاہ ڈالی سرسبز و شاداب کر دیا، پھر نگاہ ڈالی خشک کر دیا۔ کہتے 3 بار آپ نے یہ کام کیا، پھر مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے او فرید وہ تو فقیری کرنے آیا کہ رب سے لڑائی لینے میں؟ سبحان اللہ۔ بابا صاحب فرماتے میں نے اس کی حضور لڑائی والی کون سی بات ہو؟ آپ نے فرمایا تو بیٹھا سوچ رہا ہے یہ کیسا ولی ہے کہ درخت سے ٹیک لگائے اور درخت خشک رہ جائے؟ یہ دیکھ میرے رب نے مجھے طاقت دے رکھی ہے، 3 بار میں نے اس خشک درخت کو سرسبز و شاداب کر دیا۔ لیکن بات یہ ہے فرید اپنا زور نہیں بخانا، یار دی رضا تے راضی رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ۔ میں اس کو سرسبز و شاداب کر سکتا ہوں، تجھے کر کے بھی دکھایا ہے، لیکن وہ نہیں کرنا جو تیری اور میری مرضی ہے، بلکہ وہ کرنا ہے جو رب کی مرضی ہے۔ پتر خانقاہ کا ایک مقصد ہے، تصوف کا پیری مریدی کا ایک مقصد ہے، لیکن وہ مقصد تو بس چوپی پلی ہے، جس کو چھیڑو اس کے پاس وکری داستان ہے، لیکن جو داستان ہونی چاہیے وہ کہیں کہیں سننے کو ملتی ہے۔ اور پھر میں اکثر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار اقبال کا دور تو بڑا اچھا دور تھا یار، پتہ نہیں اقبال نے کیا دیکھا کہ رو ہی پڑا، اور اقبال رو کے کہتا ہے کم باذن اللہ، جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے۔ کیونکہ حضرت ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیر کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ
کہ اپنے مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دے. سبحان اللہ. جس سے یہ نہیں ہوا پھر اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. وہ آپ کو کسی ستارے پہ گھر لے دے، وہ آپ کو چاند پہ محل بنوا دے، یا وہ آپ کو سورج پہ پلاٹ لے دے. داتا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. خواجہ صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کیا. بابا صاحب کا تصوف کہتا ہے اس نے کچھ بھی کیا نہیں. کیونکہ پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ مردہ دل، مرید کے مردہ دل کو زندہ کر دے. لیکن حضرت صاحب زندہ کریے کیڑے مرید؟ کوئی مرید دل زندہ کروانے تیار ہی کوئی نہیں. میں ویسے ادھر تو پروگرام ہے نا، اور موضوع کے لحاظ سے میدان کھلا ہے. میں ایک پروگرام پہ گیا تو عرس کا پروگرام تھا. تو ہم جب جیسے ادھر قبلہ حافظ صاحب کے پاس بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار وہ عرس کا پروگرام ہے، تو جو صاحب عرس ہیں اگر ان پہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے تو دے دو، میں ایک دو اوراق کا مطالعہ کر لیتا ہوں، چلو اس حوالے سے گفتگو ہو جائے گی. انہوں نے کہا یہ کتاب تو کوئی نہیں. میں نے کہا پھر ویسے کوئی گل سنا دی جڑی کو مینوں سمجھ آندی ہوئے. انہوں نے کہا حضرت یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی، اور یہ اپنے مرشد خانے میں کو صف اول کے مریدین میں نہیں تھے بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں. یہ تو خادم تھے. پیر صاحب نے کوئی نہ کوئی کام ان کے ذمہ لگا دینا اور انہوں نے بڑے حسن انداز سے وہ کام کرنا. ایک دن پیرا نے آکھیا اے بھائی کام میں نے کر دیا، اللہ دیتے، اللہ دیتے نے کر دیا، کیا بڑا سونا کر کے. پیر صاحب گزر رہے تھے، پوچھا یہ کس نے کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ دیتے نے آکھیا سی انہوں نے کیتا ہے. اور میں اچھا اس کو بھیجو میرے حجرے میں. وہ اللہ دیتا آیا تو پیر خوش ہو کے فرمانے لگے بھی اللہ دیتے خدمت تو ساڑی بڑی کیتی ہے تے چل اج پھر مانگ ساڑے کو قربان جاؤں جی اللہ دیتے کی سادگی پہ بھی. اور اس کرتا ہے پیر جی میں نے کھ نہیں چاہیے تھا، میں تو بس اللہ ہی چاہیے. ہائے ہائے میں اکثر کہتا ہوں مجھے کسی نے تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں ایک باری پیر بھی راضی ہوئے ہوں گے واہ مریدہ. ایسے مرید تو سب کسی کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں جن کو اللہ چاہیے، باقی تو چپ بھی ہے. ہر مرید کر خواہشاں دی اڈی لمبی ایک جڑا نا لسٹ ہے جڑی انہیں اپنے پیراں کو پوری کرنی. ہر مرید نے اڈی لمبی لسٹ کی ہے جی. ویاہ بھی چنگی جگہ کرا دو، پھر منڈا بھی ہونا چاہیے، پھر باہر دا ویزا بھی لوا دو. او بھائی رب دے بندیا اے اللہ دے کام نے، اللہ تے چڑھ سانوں کیڑے پینڈے پانا. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیڑے پینڈے پہننا نہ سانوں بھی پانا ہے جی. تو وہ ایسے مرید تو کسی کسی پیر کے حصے میں آتے ہیں. وہ ظاہر ہے جی انہوں نے امتحان کیا، انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے آپ کیڑے پاسے پہننا ہے کچھ اور مانگ. اس نے پھر عرض کی پیر جی مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا، من اللہ ہی چاہیے. پھر فرمان لگے ہوئے اب میں نے صرف ایک بار پوچھنا ہے، مزید نہیں پوچھوں گا، مانگ کچھ اور. اس نے عرض کی پیر جی ایک باری چھڑ کے 100 باری چھڑ کے 10,000 بار بھی پوچھیں گے میں ہر بار یہی کہوں گا مجھے اللہ چاہیے. سبحان اللہ. میں نے پھر ان سے پوچھا، میں نے کہا پھر اللہ دیتے کو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت مزار بتا نہیں رہا کہ سائیں اللہ دیتے کو اللہ مل گیا تھا. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت یہ مرید کدھر گئے؟ اللہ حضرت صاحب یاد رکھیے گا پتر، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کو مانگا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کو طلب کیا جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کی جستجو کی جائے، سب سے زیادہ حق اللہ کہہ کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے. لیکن کرتا کوئی بھی نہیں. اور جن محبتوں میں آپ اور میں اندھے ہو چکے ہیں ان کے لیے تو قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر. دھیان رکھیو کہ تہاڈی اولاد تہاڈا مال تانوں ساڈے ذکر تو غافل نہ کر دے. ماں پتر بیٹا بھائی بیوی جن محبتوں میں ہم یہ سارے گناہ کر رہے ہیں، کبھی قرآن سے بھی تو پوچھو قرآن ان محبتوں کے لیے کیا کہتا ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیوی سے محبت کرنی ہے؟ کہیں لکھا ہے قرآن میں کہ بیٹے سے محبت کرنی ہے؟ بلکہ قرآن ان محبتوں کو کیسے بیان کر رہا ہے؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ہر وہ
ذات جس سے بندہ محبت کر سکتا ہے یا اس کو ہو سکتی ہے، سب کا نام لیا، بلکہ مکان تک کا نام لیا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، سب کا نام لے کے پھر کیا کہا، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ، ان ساری چیزوں سے محبت اللہ سے تھوڑی کرنی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ بیٹے سے محبت اللہ سے تھوڑی بڑی بیوی سے محبت اللہ سے، بھائی سے محبت اللہ سے، بیٹے سے محبت اللہ سے، پھر وہ عشیرتکم کہہ کے سب کا نام لے ہیں جی۔ لیکن